اسپین جس کو اندلس بھی کہا جاتا ہے، آج سے 1300 سال پہلے یہاں ویزیگوت کی حکومت تھی۔ دوسری طرف اسی زمانے میں مسلمانوں نے پورا عرب اور افریقہ فتح کر لیا تھا، لیکن سمندر پار کر کے یورپ کے اس ملک کی جانب قدم بڑھانے کا کبھی کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا اور نہ کبھی خیال آیا۔ لیکن اسی زمانے میں اسپین کی جنتا نے اپنے بادشاہ کے مظالم اور خوبصورت لڑکیوں کے اغوا کرنے سے تنگ آ کر افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر سے شکایت کی۔ اسلامی تاریخ کے عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد نے 7000 فوج لے کر سمندر پار کیا اور اندلس کے ساحل پر جا کر کے پوری کشتیاں جلا ڈالی۔ اپنی فوج سے خطاب کر کے کہا، اب ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب اندلس کو فتح کریں گے، عیسائی بادشاہ کے مظالم سے یہاں کی جنتا کو نجات دلائیں گے اور اللہ اکبر کی صداؤں سے اندلس کی سرزمین کو آباد کریں گے، اور اگر ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر اسی سمندر میں ہمیں ڈوبنا پڑے گا۔ طارق بن زیاد نے اسپین پر حملہ شروع کیا اور پورا اسپین، پورا اندلس فتح کر لیا۔ یہ عظیم بہادر اور سپہ سالار بربر قوم سے تعلق رکھتے تھے اور موروکو ان کا وطن تھا۔ مراکش کی وجہ سے ہی اسپین کی فتح ممکن ہو سکی تھی۔ 10ویں صدی کے آخر میں جب اسپین کے مسلمان کمزور اور بے بس ہو گئے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو اسپین سے بے دخل کرنے کی پوری پلاننگ کر لی۔ تب دوبارہ یوسف بن تاشقین نے اندلس میں قدم رکھا اور ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے قدم کو اندلس میں مضبوطی سے جما دیا۔ یہ یوسف بن تاشقین بھی مراکش کے حکمران تھے اور اندلس کو بھی انہوں نے اپنی نگرانی میں لے لیا، جس کے بعد مزید 400 سالوں تک مسلمان اندلس میں مضبوط ہو گئے، وہاں ان کے قدم جم گئے۔ 15ویں صدی میں جب اسپین سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو یورپ کے عیسائیوں نے موروکو پر بھی قبضہ کرنے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پوری کوشش کی لیکن مراکش یا موروکو کے غیور مسلمانوں نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ 20ویں صدی میں فرانس نے موروکو پر قبضہ کر کے اپنی کالونی بنا لی، لیکن یہاں کے غیور مسلمانوں نے فرانس کو بھی زیادہ دنوں تک غلامی کرنے کا موقع نہیں دیا اور ذلیل کر کے انہیں موروکو سے واپس نکال دیا۔ تاریخ کے اوراق یہی بتاتے ہیں کہ موروکو نے ہمیشہ جیت حاصل کی ہے، مسلمانوں کا سر فخر سے ہمیشہ بلند رکھا ہے اور دشمنوں کی ہر سازش کو ناکام بنایا ہے۔ آج یعنی نومبر دسمبر 2022 میں جب قطر میں فیفا ورلڈ کپ کا 22واں ٹورنامنٹ ہو رہا ہے تو اس موقع پر بھی موروکو نے ہی پورے عالم اسلام کو فخر کرنے اور جشن منانے کا موقع دیا ہے۔ فٹ بال کی تاریخ میں آج تک کسی بھی عرب اور افریقہ کی ٹیم نے کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ نہیں بنائی تھی، لیکن موروکو پہلی ٹیم ہے جو کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی، اس کے بعد سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مراکش کی تاریخ کیا ہے، یہاں اسلام کیسے آیا، اس ملک کو مسلمانوں نے کب فتح کیا اور بربر قوم کون ہے جنہوں نے ہمیشہ جیت حاصل کی ہے۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اس لیے پوری دیکھیے، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ یہاں جوائن کا بٹن موجود ہے، اس پر کلک کر کے آپ ہمارے خصوصی ممبر بنیے۔ ممبرشپ فیس صرف 89 روپیہ ہے۔ ایک طرح سے ملت ٹائمز کا تعاون ہوگا اور براہ راست ہم سے آپ کا رابطہ بھی رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ شمالی افریقہ کے مغربی کنارہ پر ایک ملک ہے جس کو انگریزی میں موروکو کہا جاتا ہے، اردو میں اس کا نام مراکش ہے اور عربی میں اسی کو المغرب کہتے ہیں۔ اس کے ایسٹ میں الجزائر، ساؤتھ میں موریتانیہ، نارتھ میں بحیر روم اور ویسٹ میں بحر اوقیانوس واقع ہے۔ بحر اوقیانوس کے ساحل پر واقع اس ملک کی سرحد ابنائے جبرالٹر پر جا کر بحیر روم میں ملتی ہے۔ افریقہ کا یہ آخری دیش ہے، اس کے بعد سمندر ہے اور اس کے اس پار یورپین ممالک کی شروعات ہو جاتی ہے۔ افریقی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عرب ملک بھی ہے کیونکہ یہاں کی تہذیب اور زبان عربی ہے۔
اس خطے کی مٹی زرخیز ہے اور مردم خیز بھی ہے۔ یہاں زیتون، انجیر، انگور اور تش پھلوں کے بکثرت سرسبز باغیچے پائے جاتے ہیں۔ مراکش کی راجدھانی رباط ہے اور اس کی کل آبادی تقریباً 3 ملین کے قریب ہے، جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ مراکش کا کل رقبہ 4,40,550 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں مختلف ادوار میں بہت سی قومیں آباد ہوئی ہیں، جس کے باعث یہاں کی زبانوں میں تنوع پایا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق یہاں کی 2/3 آبادی عربی زبان بولتی ہے اور یہی زبان یہاں کی دفتری اور سرکاری زبان ہے، اور اسی زبان کو یہاں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ باقی آبادی یہاں کی قدیمی قبائلی زبان بولتی ہے۔ فرانسیسی اور ہسپانوی زبان بھی یہاں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ مسلمان اکثریت میں ہیں اور تقریباً سبھی فقہ مالکی کے پیروکار ہیں۔ آبادی میں مسلمانوں کی شرح 98.7% ہے، 1% عیسائی ہیں اور کچھ یہودی بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ مراکش یا موروکو کہہ لیجئے 8000 سال پہلے مسیح میں آباد ہوا۔ کسی زمانے میں نارتھ افریقہ اور مراکش سلطنت روم کا حصہ رہے ہیں۔ سلطنت روم کے اثر و رسوخ میں مختلف بربر قبیلوں نے مذہب عیسائیت اختیار کر لیا۔ بربر لوگوں نے اس امید کے ساتھ عیسائی مذہب قبول کر لیا کہ وہ اس کی مدد سے اپنے اندر حاکمانہ اقتدار کو ختم کر سکے۔ بربر قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس قوم کو عربوں، شامیوں، مصریوں، یونانیوں، ایرانیوں اور رومیوں کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ بربر قوم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اور تاریخی سچائی ہے کہ لوگ جنگ میں سب سے زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کی حاکمیت انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ کوئی بھی ملک اور قوم ان کے خلاف جنگ کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ یہ جن سے لڑائی کرتے تھے ان کو شکست سے دوچار کرتے تھے۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام کے بعد 670 عیسوی میں خلافت بنو امیہ کے جرنیل عقبہ بن نافع کی قیادت میں غیور مسلمانوں نے نارتھ افریقہ میں بہت زیادہ فتوحات حاصل کی۔ افریقہ کے 10 ممالک اسلامی خلافت کا حصہ بن گئے، وہاں کے لوگ مسلمان بن گئے۔ یہ عقبہ بن نافع ہی تھے جنہوں نے قیروان یعنی موجودہ تیونس کو آباد کیا، اور یوں اس غیور قافلہ نے کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہوئے 683 تک تقریباً جدید مراکش کا تمام علاقہ فتح کر لیا۔ اس طرح اس سرزمین سے بحر ظلمات کے کالے بادل چھٹ گئے، حق کا غلبہ ہوا، اور اس فتح کے بعد اسلامی ثقافت کو سرزمین مراکش پر فروغ ملا۔ لوگ مسلمان ہونے لگے، اسلامی تعلیمات سے متاثر ہونے لگے، بربر قوم بھی اسلام قبول کرنے لگی۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا فاتح اندلس طارق بن زیاد کا۔ عالم اسلام کے عظیم سپہ سالار اور فوجی کمانڈروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اندلس کے ساحل پر اپنی فوج اتارنے کے بعد کشتیوں کو جلا دیا تھا اور پورا اندلس فتح کر لیا تھا۔ وہ طارق بن زیاد اسی بربر نسل سے تعلق رکھنے والے عظیم اسلامی سپہ سالار اور خلافت بنو امیہ کے نامور جرنیل تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے ہسپانیہ میں وزیگوت بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق بن زیاد کو اسپین فتح کرنے کا حکم دیا تھا۔ عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ 711 میں اسپین پر حملہ کر کے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد اسپین صدیوں تک اسلامی تہذیب کا مرکز بنا رہا۔ مسلمانوں نے 800 سالوں تک اسپین میں جدید علوم اور فکر و فن کی شمع روشن کرتے رہے۔ سرزمین اندلس نے شیخ محی الدین اکبر ابن العربی جیسی عظیم اور نابغہ روزگار شخصیت کو جنم دیا، لیکن اندلس کی فتح اور یورپ میں اسلام کے فروغ کا راستہ مراکش کی وجہ سے ہی ہموار ہوا تھا۔ خلافت بنو امیہ کے بعد ادریسی خاندان کے حکمراں ادریس بن عبداللہ نے 788 میں الگ خود مختار اسلامی ریاست یہاں یعنی مراکش میں قائم کی اور اس کا نام رکھا مملکت المغرب الاقصی۔
شہر فاس جس کا شمار مراکش کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے اسے ادریسی حکومت نے ہی آباد کیا اور اپنی راجدھانی بنایا۔ ادریسی حکومت کو 974 میں مختلف اسباب کی وجہ سے زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد دولت مرابطین قائم ہوئی جس کے بانی ملت اسلامیہ کی تاریخ کے عظیم حکمراں اور فاتح یوسف بن تاشقین تھے۔ انہوں نے شہر مراکش کی بنیاد رکھی جس کے نام سے آج پورا ملک اردو میں جانا جاتا ہے۔ یوسف بن تاشقین کے زمانے میں جب یہ خبر آئی کہ اسپین میں مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، عیسائی مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی سازش رچ رہے ہیں، دوسری طرف اسی زمانے میں اسپین کے مسلمان بے حد کمزور ہو گئے تھے، جو مسلمان تھے وہ اپنے قلعہ میں محدود ہو چکے تھے، سازشوں کا شکار تھے، عیسائی حملوں کا جواب دینے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، تو اس وقت یوسف بن تاشقین نے وہاں جا کر مسلمانوں کی مدد کی، عیسائیوں کے ظلم و ستم کو روکا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب یوسف بن تاشقین نے پورے اندلس پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس طرح یوسف بن تاشقین نے 1061 سے 1106 عیسوی تک نارتھ مغربی افریقہ اور اندلس پر 45 برس تک شاندار حکومت کی۔ یوسف بن تاشقین کے بعد دولت موحدین نے 12ویں عیسوی میں اندلس اور نارتھ افریقہ پر حکومت کی۔ یوں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور عبد المومن کے پوتے اور یوسف بن یعقوب المنصور نے 1184 سے 1199 تک حکومت کی۔ ابو یوسف یعقوب المنصور نے ہی شہر رباط کی بنیاد رکھی، اس کا نام رباط الفتح رکھا۔ مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں نے مراکش پر حکومت کی۔ ایک وقت تھا جب مراکش دنیا کی 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والی اسلامی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ جس کو اوٹومن امپائر کہا جاتا ہے اس کا حصہ بھی رہا، جسے 1554 میں عثمانیوں نے فتح کیا۔ پرتگالی اور دیگر صلیبی طاقتوں نے جب اندلس سے مسلمانوں کو بے دخل کیا تو ان کا اگلا ہدف مراکش تھا، لیکن خلافت عثمانیہ نے پرتگالیوں کو اور صلیبی طاقتوں کو مراکش میں داخل ہونے نہیں دیا اور نہ ہی مراکش میں اندلس کی تاریخ دہرانے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد علویوں کی بھی یہاں حکومت رہی۔ سلطان مولوی عبدالحفیظ بھی اسی خاندان کا حکمران تھا، جن کے خلاف ان کی بعض غلط پالیسیوں کی وجہ سے کچھ قبیلوں نے بغاوت کر دی۔ مسلمانوں کے آپسی اختلاف کا فائدہ فرانس نے اٹھا لیا اور موقع غنیمت جا کر سلطان کی مدد کے لیے 1912 میں اپنی فوج اس وقت کے دارالحکومت فاس میں بھیج دی۔ لیکن فرانس اور اسپین کی نظر مراکش پر 19ویں صدی کے آغاز سے ہی جمی ہوئی تھی جب مشہور معاہدہ فاس عمل میں آیا۔ اس کے نتیجے میں مراکش فرانس کی کالونی بن گیا۔ اس کے نارتھ اور ساؤتھ کے علاقوں پر اسپین نے حکومت شروع کر دی اور اس طرح مراکش کو کچھ دنوں کے لیے فرانس اور اسپین کی غلامی بھی کرنی پڑی، اس کے تحت چلنا پڑا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں مراکش ایک غلام ملک بن گیا، لیکن زیادہ دنوں تک یہ سلسلہ نہیں رہا۔ 1912 سے لے کر 1956 تک فرانس کے بس زہر تسلط رہا۔ قدیم روایت کے مطابق بیشتر قوموں نے مذہبی، ثقافتی اور سیاسی قوت کو فروغ دینے کی خاطر دور دراز علاقوں اور ملکوں پر قابض ہو کر نہ صرف حکمرانی کی بلکہ اس قوم کو مذہبی و ثقافتی شناخت سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ اس جبر کو جدید اصطلاح میں امپیریلزم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں سلطنت روم کی صورت میں بھی نظر آتی ہے۔ لیکن فرانس کی حکمرانی یہاں زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکی۔ غیور مسلمانوں اور بربر قوم نے آزادی کی جنگ شروع کر دی اور فرانس کو جھکنے پر مجبور کیا۔ اسے ذلیل ہو کر یہاں سے جانا پڑا، جس طرح پچھلے دنوں امریکہ کو افغانستان سے 20 سال بعد ذلیل ہو کر واپس جانا پڑا ہے۔ 2 مارچ 1956 کو فرانس سے موروکو کو آزادی مل گئی۔ 1 مہینہ بعد 7 اپریل کو اسپین سے بھی آزادی حاصل کر لیا۔ مراکش میں اس وقت جمہوریت اور پارلیمانی نظام ہے۔ اسی سال یعنی 1956 میں مراکش نے اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی۔ 1958 میں عرب لیگ اور 1959 میں OIC کا رکن بن گیا، جو مسلم ممالک کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ ثقافتی اہمیت کے لحاظ سے مراکش کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ کسی بھی ملک کی ثقافت اس کے رسوم و روایات، فنون لطیفہ، علم و ادب، فلسفہ، حکمت اور اخلاقیات کی عکاس ہوتی ہے۔ سرزمین مراکش نے ابن بطوطہ اور موسیٰ الخوارزمی
خوارزمی جیسے عظیم سائنسدانوں اور جغرافیہ دانوں کو جنم دیا ہے۔ مراکش میں مختلف قبائل آباد ہیں، جن میں زیادہ تر مقامی قبائل مراکش کے پہاڑی علاقوں میں سکونت پذیر ہے، یعنی وہاں ان کا گھر ہے، وہ رہتے ہیں، جو اپنی روایات اور تہذیب و تمدن کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ مراکش کی میڈیا کے مطابق حال ہی میں مراکش کی صدیوں پرانی اور افریقی رسومات اور صوفی روایات سے وابستہ گوناواکو اقوام متحدہ کی انسانیت کے لازوال ورثے کی فہرست میں شامل کی گئی ہے۔ مراکش کے کلچر کی 3 بنیادی باتیں کہی جاتی ہے۔ نمبر 1 فقہ مالکی، نمبر 2 عقیدہ اشعریہ اور نمبر 3 طریقت امام جنید۔ یہ وہاں کے اسلامی ثقافت کا حصہ ہے۔ مراکش کے بربر قبائل میں مرد حضرات زیادہ تر نیلا رنگ کا لباس پہنتے ہیں اور تنہا پسندی کے بجائے اجتماعیت پسندی کے وہ قائل ہیں، اس لیے مل جل کر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مراکش کے لوگ نہ صرف مذہبی رسومات پر عمل کرتے ہیں بلکہ حسن معاشرت کی بھی انمول مثال ہیں۔ باحیا و باوقار لباس صرف مذہبی اعتبار سے ہی ضروری نہیں بلکہ مراکش میں بااخلاق و باعزت ہونے کی بھی علامت ہے۔ وہاں خواتین ہو یا مرد، سب سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنے جو کندھوں سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک بدن کو ڈھانپے رکھے، ذرہ برابر بھی کوئی حصہ کھلا نہ رہے۔ آپ دیکھیں گے مراکش کے لوگوں کو تو وہ ایسا ہی لباس زیب تن کرتے ہیں، ایسا ہی کپڑا ان کے بدن پر نظر آتا ہے، خواہ وہ خواتین ہو، حضرات ہو یعنی عورت ہو یا مرد ہو۔ مراکش کثیر الثقافتی ملک ہونے کے ساتھ سیاحت کے لیے بھی قابل قدر مقام رکھتا ہے، جس کا اندازہ ٹرپ ایڈوائزر کی فہرست سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ عالمی سطح پر 10 بہترین مقامات کی فہرست میں موروکو کا شہر مراکش بھی 9ویں نمبر پر ہے اور یہاں کئی ساری تاریخی چیزیں ہیں۔ جدید دور میں بھی بہت کچھ اہم یہاں بنایا گیا ہے جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ یورپ کے سیاح سب سے زیادہ آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاحت نہ صرف تہذیب و ثقافت کے فروغ کے لیے سازگار ہوتی ہے بلکہ ملک کی معیشت میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ملکوں کے ترقی یافتہ اور پرامن ہونے کا انحصار سیاحت اور وزٹنگ سے مشروط ہے۔ مراکش 15% GDP سیاحت یعنی وزٹر سے کماتا ہے۔ ورلڈ نیوز کی رپورٹ کے مطابق جولائی 2019 کے اختتام پر 8 ملین سیاحوں نے وزٹرز نے مراکش کا دورہ کیا تھا۔ مراکش کی ثقافت میں تصوف کو بھی خاص مقام حاصل ہے۔ یہ ایک حقیقت بھی ہے، چاہے بر صغیر کی تاریخ ہو یا لیبیا میں اٹلی کے قابض افواج کی ظلم بھری داستان ہو، ہمیں گروہ ایسا نظر آتا ہے جس نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور نعرہ حق بلند کیا، جو صوفیہ کرام کا گروہ ہے۔ مراکش کے قدیم شہر فاس کی پرانی تنگ گلیوں میں سالانہ صوفی محل منعقد کی جاتی ہے اور اس کی بنیاد فاس کے ہی ایک صوفی مفکر نے رکھی تھی۔ اس محفل میں درویش مخصوص انداز میں رقص کرتے ہیں جو تصوف کی پہچان ہے۔ اسی وجہ سے فارس کو روحانی شہر سے موسوم کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی کے شیخ و مرشد سیدنا ابو مدین المغربی کا مزار بھی فاس شہر سے کچھ فاصلہ پر ہے۔ مراکش میں تصوف کے تقریباً سبھی سلاسل موجود ہیں، خواہ شاذلی ہو، رفاعی، نقشبندیہ، سہروردیہ، دسوقیہ، تیجاتی، لیکن سب سے زیادہ مقبولیت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق قادریہ کو حاصل ہے۔ مراکش میں تصوف کی تعلیمات قدیم زمانہ سے فراہم کی جا رہی ہے۔ عقبہ بن نافع بانی شہر قیروان کی اولاد میں سے فاطمہ بنت محمد فہری نے فاس میں اسلامی دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی 859 عیسوی میں جامعۃ القروین کے نام سے قائم کی اور اس یونیورسٹی میں دنیا اسلام کی 2 عظیم ترین شخصیت ابن عربی اور بابا تاریخ ابن خلدون نے تعلیم حاصل کی۔ اسی طرح مراکش کی جامعات میں تصوف کو بطور ڈسپلن پڑھایا جاتا ہے۔ مراکش کی الاخوان یونیورسٹی میں بھی اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ مراکش اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے بھی عالمی دنیا میں ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتا ہے۔ یہ نارتھ افریقہ کا آخری ملک ہے اور یورپ سے اس کا سمندری فاصلہ صرف 13 کلومیٹر ہے، اس لیے بھی یورپ کے لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ مراکش تانجیر ماڈل کے باعث پوری دنیا کے لیے
تجارت کا مرکز ہے، بالخصوص یورپ کے لیے۔ مراکش گاڑیوں، جہازوں کے پارٹ پرزے، ہائی ٹیک اشیاء تیار کر کے یورپ کو برآمد کرتا ہے۔ مراکش اس وقت اسپین کو بجلی بھی فراہم کر رہا ہے۔ مراکش معیشت، سیاحت اور تہذیب و ثقافت کا گہوارہ ہے اور اس کی تاریخ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ کیسی لگی یہ ویڈیو؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جوائن پر کلک کر کے چینل کے مستقل ممبر بھی بن جائیں۔ فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں اور سوشل میڈیا کے سبھی اکاؤنٹ پر ملنا ٹائمز سے جڑ جائیں۔